بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ادھیڑ عمر شخص کے مقابلے میں نوجوان زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ ہم موتن لال سے ملنے آئے ہیں، میں نے نیچے آتے ہی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ برآمدے میں روشنی کرو اور فوری طور پر اسے بلانے کا بندوبست کرو۔ نوجوان برآمدے کی روشنی کرنے کے لیے واپس مڑ گیا۔ سلطان شاہ اس کے پیچھے گیا اور اس نے فرش پر پڑی ہوئی دونوں رائفلیں اپنی تحویل میں لیں۔ اس اثنا میں ادھیڑ عمر شخص دھیمے مگر احتجاج امیز لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ میرا ہی نام موتن لال ہے اور وہ میرا لڑکا موہن لال ہے۔ اگر تمہارا تعلق پولیس کے محکمے سے ہے تو میں حیران ہوں کہ تمہاری وردیاں کہاں ہیں، میرے چوکیدار کہاں مرے ہوئے ہیں اور تم کسی اطلاع کے بغیر زبردستی اندر کیوں آئے ہو؟ ان باتوں کا جواب ملے بغیر میں تم کو خوش آمدید نہیں کہہ سکوں گا۔ ہمارا تعلق اسپیشل برانچ سے ہے، میرے عقب سے ظفر کی آواز ابھری۔ ہمارا عملہ وردی استعمال نہیں کرتا۔ اپنے چوکیداروں کے بارے میں تم کو باخبر ہونا چاہیے۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر ہی ہم پھاٹک کھول کر اندر آئے ہیں۔ اور چند منٹ پہلے ابھرنے والی چیخ کیسی تھی؟ موتن لال نے اشتباہ امیز لہجے میں پوچھا۔ اس کا جواب تم دو گے؟ ظفر نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ کچھ دیر پہلے ایک سفید فام مجرمہ یہاں پہنچی ہے۔ تمہارے گھر سے ذرا آگے ایک کار حادثے میں تباہ ہوئی ہے جس کا زخمی ڈرائیور تمہارے نام کی مالا جپ رہا ہے۔ پھر یہاں سے کسی کی چیخ سنائی دی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ تم نے چھت کے نیچے مجرموں کو پناہ دی ہے اور وہ کسی قیدی پر تشدد کر رہے ہیں۔ ہم حقائق جاننے کے ساتھ ہی ان مجرموں کو اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون کرنے میں حیل و حجت سے کام لیا تو ہم تمہیں بھی باندھ کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر موتن لال اپنے لڑکے سے بولا، تم اندر جاؤ، میں ان سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہیں رکوں گا بابا، لڑکے نے اصرار کیا۔ پتہ نہیں تنہائی میں یہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں، مجھے ان کے تیور خراب نظر آ رہے ہیں۔ انہیں اپنے سوالات کے تسلی بخش جوابات مل گئے تو یہ کسی کو نہیں ستائیں گے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، ابھی میں اپنی حفاظت آپ کر سکتا ہوں۔ موتن لال نے سختی سے کہا۔ جوان بیٹے پر اس کا اتنا روب تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زیر لب بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ موتن لال چند ثانیوں تک خاموش کھڑا اس کے قدموں کی آواز سنتا رہا۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تو موتن لال ایک گہرا سانس لے کر بولا، میں ایک معزز آدمی ہوں، میرا خیال ہے کہ تمہیں بھیج کر کسی نے میرے ساتھ سنگین مذاق کرنے کی کوشش کی ہے۔ وقت برباد مت کرو، ظفر نے بات کاٹ کر اسے ڈانٹا۔ حقائق کی بات کرو یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم یہاں تمہاری کہانیاں سننے نہیں آئے ہیں۔ موتن لال کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ ہکلاتے ہوئے خفت امیز لہجے میں بولا کہ وہ میری خوابگاہ میں ہے، میرے چوکیدار کے علاوہ کسی کو اس کی موجودگی کا علم نہیں ہے۔ اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ رنگیلا بڈھا تھا اور ویرا کو ایک تحفے کے طور پر اس کے پاس بھیجا گیا تھا۔ لیکن قابل ذکر بات یہ تھی کہ انڈین قونصلیٹ میں اس کا کوئی ایسا بے تکلف دوست موجود تھا جو اس کے خفیہ مشاغل کی تسکین کے لیے ویرا کو وہاں بھیج سکتا تھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ ظفر نے اسے پیچھے دھکیل کر برآمدے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ میری سلائٹ، وہ رازدارانہ لہجے میں بولا۔ اگر تمہیں اس پر کوئی شبہ ہے تو تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن موہن کو ان معاملات کی ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ اپنی خوابگاہ کی طرف چلو۔ ظفر نے اس کی بات نظر انداز کر کے حقارت سے کہا۔ جوان اولاد کی موجودگی میں جو باپ رنگ رلیاں مناتا ہو وہ کسی رحم یا ہمدردی کا مستحق نہیں ہوتا۔ موتن لال نہایت چلاک اور مکار آدمی تھا۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس نے اپنی خوابگاہ کے لیے اس مکان کا ایسا کمرہ منتخب کیا ہوا تھا جو راہداری کے سرے پر ہی واقع تھا۔ اس کی لا علمی میں وہاں آمد و رفت جاری رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، لیکن اس ایئر کنڈیشن خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی وہ خود بھی بونچکا رہ گیا کیونکہ شکن آلود بستر خالی پڑا ہوا تھا اور ایک کھڑکی کا ٹوٹا ہوا شیشہ ویرا کے فرار کی کہانی سنا رہا تھا۔ ویرا وہاں خطرے کے بادل منڈلاتے ہوئے محسوس کر کے بھاگ نکلی تھی، لیکن ظفر کو شاید یہ خیال تھا کہ اس کے باہر پھیلے ہوئے آدمی ویرا کے فرار کو ناکام بنا دیں گے، اس لیے وہ کسی بخلاہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر موتن لال کے ساتھ درست رویے پر اتر آیا۔ وہ کوئی عام اور آوارہ لڑکی نہیں بلکہ بہت بڑی مجرمہ تھی۔ اگر وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہاری کھال میں بوس بروا دوں گا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، وہ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ ایک کھلنڈری لڑکی ہے جو ہر وقت نت نئے تجربات کے لیے آمادہ و تیار رہتی ہے۔ اسے میرے پاس بھیجنے والے نے مجھے اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں بتایا تھا۔ اسے بھیجنے والا کون تھا؟ ظفر نے سوال کیا، پھر موتن لال کے چہرے پر پسو پیش کے آثار دیکھ کر گرایا۔ اب تم نے وقت برباد
مفاد کیا تو قانونی کارروائی سے پہلے میں تمہارے تمام گھر والوں کو یہاں جمع کر کے انہیں تمہارے سیاہ کرتوتوں سے آگاہ کر دوں گا اور وہ سب تمہارے منہ پر تھوکیں گے۔ وہ لڑکی شاید انڈین قونصلیٹ سے آئی تھی، مگر مجھے شریمان سنگھ نے اپنے گھر سے فون کیا تھا۔ اس سے بات ہونے کے بعد ہی وہ یہاں آئی تھی۔ شریمان سنگھ کون ہے اور انڈین قونصلیٹ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ شریمان سنگھ میرا گہرا دوست اور قونصلیٹ کا سینئر پروٹوکول آفیسر ہے۔ وہ آکسفورڈ میں میرا کلاس فیلو تھا۔ اس کے علاوہ قونصلیٹ سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ میری سلائٹ کی گاڑی یہاں سے کون لے گیا تھا؟ ظفر اس کے باقاعدہ جرہ پر اتر آیا تھا۔ وہ میرا ڈرائیور تھا۔ صبح میری کار یہاں موجود ہوتی تو گھر میں اس کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو سکتی تھیں، اس لیے میں نے وہ کار سڑک کے کنارے چھوڑ دینے کی ہدایت کی تھی۔ بعد میں میری وہاں سے اپنی کار لے جا سکتی تھی۔ تم جھوٹے ہو، اگر اب بھی تم راہ راست پر نہ آئے تو مارے جاؤ گے، وہ بولا۔ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست اور سچ ہے، اور جو کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ظفر نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، وہ بے بسی سے بولا۔ تم اگر میری سلائڈ کو مجرمہ سمجھتے ہو تو تمہیں اس کا تعاقب کرنا چاہیے تھا۔ وہ دور نکل گئی تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آ سکے گی اور تم مجھے پریشان کرتے رہو گے۔ میں اپنے کام سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تم بے فکر رہو، اس مکان سے چڑیا کا بچہ بھی فرار نہیں ہو سکے گا۔ باہر میرے آدمی پھیلے ہوئے ہیں۔ تم بتاؤ کہ جل ترنگ کا کیا قصہ ہے؟ وہ بری طرح چونکا، پھر سنبھل کر بولا، کچھ بھی نہیں، وہ میرا بے ضرر شوق ہے۔ ہمارے پاس تمہاری زہریلی دنوں کے ٹیپ موجود ہیں اور ہم نے ان میں موجود کوڈ حل کر کے وہ پیغام پکڑ لیے ہیں جو تم نے اپنے آدمیوں کو پہنچاتے تھے۔ ظفر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ غلط ہے۔ موتن لال کے دانے سے نحیف سی آواز برآمد ہوئی، تم مجھے کسی نہ کسی چکر میں پھانسنے پر تلے ہوئے ہو، یہ میرے اوپر سراسر بہتان ہے۔ وہ اپنا سر تھام کر مسہری پر بیٹھ گیا۔ اس دوران میں اس کے بیٹے موہن لال نے 2 مرتبہ خوابگاہ کی طرف آنے کی کوشش کی، مگر اسے سختی کے ساتھ واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جل ترنگ کی دنوں میں پوشیدہ پیغامات کا ذکر آتے ہی سوتن لال نے سمجھ لیا تھا کہ اس کا برا وقت آ گیا ہے۔ اس کے اعصاب کشیدہ ہو گئے تھے، چہرہ یرکان کے کسی مریض کی طرح زرد ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی زبان سے کوئی اعتراف نہیں کیا۔ جب ظفر نے اسے گرفتاری کی دھمکی دی تو اس نے تعاون کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ وارنٹ اور باوردی افسران کی موجودگی کے بغیر جان دے دے گا، لیکن اپنی دہلیز سے پیر باہر نہیں نکالے گا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ان لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ اس کی شرائط سن کر ظفر نے بظاہر اسے ڈیل دے دی، لیکن موقع ملتے ہی اس کی کنپٹی پر اپنی داہنی ہتھیلی کی ایسی نپی تلی ضرب لگائی کہ وہ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر مسہری پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ میں نے سلطان شاہ کے ساتھ اندرونی راستے کی نگرانی سنبھال لی تاکہ موہن لال اچانک ہی اس طرف نہ آ نکلے۔ اس دوران میں ظفر نے بے ہوش موتن لال کو اپنے کندھے پر لاد کر لینڈ روور میں پہنچا دیا۔ اسی لمحہ اچانک فضا میں پستول کی فائر کی آواز گونجی، پھر بہت سی سب مشین گنیں چلنے کے ہم سب بکھلا کر مکان سے باہر آئے۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ فائرنگ کا سارا جوش و خروش اس عمارت کے عقبی حصے پر مرکوز تھا۔ ہم تینوں جیپ میں سوار ہوئے تو ٹرانسمیٹر آن تھا۔ ڈرائیور نے بتایا کہ چند لمحے پہلے اطلاع آئی تھی کہ مکان کے عقبی احاطہ میں پستول سے ایک فائر سنائی دیا تھا، جس کے نتیجے میں ایس ٹی ایف والوں نے نامعلوم افراد کو خوفزدہ کرنے کے لیے احاطہ کی دیوار پر فائرنگ شروع کر دی تاکہ کوئی اس سمت سے فرار ہونے کی ہمت نہ کر سکے۔ ظفر نے وہ پیغام سن کر برا سا منہ بنایا اور ٹرانسمیٹر پر فائرنگ روک دینے کا حکم جاری کر دیا، جس کے چند ثانیوں بعد ہی فضا پرسکون ہو گئی۔ اس کے بعد مکان اور احاطہ میں ویرا کی تلاش کی مہم کا آغاز ہوا، لیکن میری توقع کے عین مطابق اس کا سایہ تک دریافت نہیں ہو سکا۔ ویرا بہت چلاک اور مکار عورت تھی، شاید اسے ابتدا ہی سے خدشہ رہا تھا کہ وہ موتن لال کے مکان میں پھنس سکتی ہے، اس لیے کار کے الٹنے کے شور اور پھر ایک انسانی چیخ نے اسے پوری طرح چکنا کر دیا، اور جب موتن لال اسے خوابگاہ میں تنہا چھوڑ کر باہر نکلا تو ویرا خاموشی سے ایک شیشہ توڑ کر کھلی فضا میں نکل گئی جہاں وہ اپنی مرضی کی راہ کا انتخاب کر سکتی تھی۔ اسے اندازہ رہا ہوگا کہ مکان محاصرہ کی حالت میں ہے، اس لیے اس نے اپنے بلاؤز میں 24 گھنٹے موجود رہنے والے پستول سے ایک ہوائی فائر کیا، جس کے نتیجے میں فطری طور پر ہر ایک کی توجہ اسی طرف مبذول ہو گئی اور ویرا کسی اور سمت سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن میرے اس نظریے میں ایک بہت بڑا جول تھا۔ فاٹک پر ایس ٹی ایف والے موجود تھے، اس لیے اس سمت سے ویرا کو باہر نکلنا خارج از امکان تھا۔ دوسری طرف احاطہ کی دیوار پر چھپے ہوئے ننگے تاروں میں برقی رو دوڑ رہی تھی۔ اگر ویرا دیوار پھاند کر باہر نکلی تو اس نے برقی باڑ کا کیا توڑ کیا تھا؟ اس سوال کا ایک ہی جواب ہو سکتا تھا کہ موتن
لال نے تحفہ میں ملی ہوئی اپنی محبوبہ موہنی محبوبہ کی دلجوئی کے لیے اسے بتا دیا ہو کہ دیواروں پر برقی باڑ موجود تھی جسے عبور کر کے کوئی اندر نہیں آ سکتا، اور ویرا نے فرار کے وقت اس خطرے کے سدباب کے لیے ربڑ کے دستانے استعمال کیے ہو یا کسی تدبیر سے برقی باڑ کو نکارا بنا دیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس سوال کا جواب بھی سامنے آ گیا۔ احاطہ کی دیوار پر ایک موٹے تار کا لنگر لٹکتا ہوا پایا گیا تھا۔ اس نرم اور موٹے تار کے دونوں سروں پر پتھر بندھے ہوئے تھے جن کے سہارے وہ لنگر دیوار کی دونوں جانب جھول رہا تھا۔ اس ننگے تار نے باڑ کی لائنوں کو شارٹ کر کے پوری باڑ کا فیوز اڑا دیا تھا، جس کے نتیجے میں دیواریں بے ضرر ہو چکی تھیں۔ اس لنگر کی دریافت یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ ویرا کو موتن لال کے احاطہ کی دیواروں پر برقی باڑ کی موجودگی کا علم تھا۔ وہ لنگر دریافت ہونے کے بعد ظفر نے اس سمت میں موجود اپنے ماتحت سے سختی کے ساتھ پوچھ گچھ کی تو اس نے اعتراف کر لیا کہ پستول کے پہلے فائر کی آواز سنتے ہی اس نے اضطراری طور پر اپنی جگہ چھوڑ کر جائے واردات پر پہنچنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو ہی اسے احکام یاد آئے وہ فوری طور پر اپنی جگہ پر واپس پہنچ گیا تھا۔ اس دوران میں بمشکل چند منٹ کے لیے احاطہ کا وہ مخصوص حصہ اس کی نظروں سے اوجھل رہا تھا جہاں سے ویرا دیوار پھاند کر فرار ہوئی تھی۔ موتن لال کے گھر کے چوکیدار اور سامنے آنے والے اکا دکا ملازم اسپیشل ٹاسک فورس والوں کے طاقت کے ننگے مظاہرے سے بری طرح خوفزدہ تھے، اس لیے ان میں سے کسی نے بھی مزاحمت نہیں کی۔ گھر کے دیگر مکین گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ لے دے کر موتن لال کا لڑکا موہن لال تھا جو کارروائیوں پر رہ کر احتجاج کر رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی لیکن اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ جب وہ کام میں رکاوٹ کا سبب بننے لگا تو ظفر نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اس سے پہلے اس کے باپ کے ساتھ کر چکا تھا اور اسے موتن لال کی خوابگاہ میں بند کر کے نکاسی کا دروازہ باہر سے بلٹ کر دیا تھا۔ اس طرح ظفر اور اس کے آدمیوں نے سورج طلوع ہونے تک اس مکان میں اپنی کارروائی مکمل کر لی، اور جب آسمان کے مشرقی گوشوں سے سورج سار ابھار رہا تھا تو 3 گاڑیوں پر مشتمل کارواں موتن لال سمیت واپس روانہ ہو چکا تھا۔ تیسری گاڑی ٹویوٹا کراؤن کے زخمی ڈرائیور کو اسٹیشن 4 چھوڑ کر واپس لوٹ آئی تھی۔ ہماری روانگی کے وقت موتن لال کے ملازمین خاموش ضرور تھے لیکن ان کے بشروں سے ناقابل بیان حیرانی اور پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ انہوں نے تینوں گاڑیوں کے نمبر ضرور نوٹ کر لیے ہوں گے اور موہن لال ہوش میں آتے ہی ان نمبروں کے حوالے سے ایس ٹی ایف والوں کے لیے دشواریاں کھڑی کر دے گا، مگر ظفر نے مجھے یہ بتا کر مطمئن کر دیا کہ اس کا عملہ ہر قسم کی مہمات کے لیے اعلیٰ ترین تربیت کا حامل تھا، اس لیے ان گاڑیوں پر دوہرے نمبروں والی پلیٹیں لگی ہوئی تھیں جنہیں ذرا سے اشارے پر الٹ پلٹ کر حسب مرضی اصلی یا نقلی نمبر سامنے لائے جا سکتے تھے، اور اس مہم میں ہر گاڑی کے نمبر جعلی تھے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر درست اور حوصلہ افزا ہیں، لیکن اس بات کا افسوس رہے گا کہ ویرا ہمیں جل دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے راستے میں اس سے کہا۔ ہاں، اس کے لہجے سے بھی مایوسی مترشح تھی، اور اس بار ہم اس کا سراغ بھی کھو بیٹھے ہیں۔ کبھی پتا نہیں کہ اس نے موتن لال کے گھر سے نکل کر کہاں کا رخ کیا ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت انڈین قونصلیٹ کی نگرانی ہو رہی ہے یا تمہارے سب آدمی ویرا کے پیچھے دوڑ پڑے تھے؟ اس مرحلہ پر مجھے وہ سوال کرنے کا موقع مل گیا جو بہت دیر سے میرے دل میں خلش پیدا کرنے کا سبب بنا ہوا تھا۔ پیشہ ور گداگروں کے روپ میں 2 آدمی اب بھی وہیں موجود ہیں۔ اس کے جواب سے مجھے اپنے دل و دماغ پر سے ایک بڑا بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، تمہیں معلوم ہے کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ تمہاری کہانی سننے کے بعد میں نے انہیں ویرا اور غزالہ پر بھی نگاہ رکھنے کے لیے کہا تھا۔ ویرا باہر آ گئی لیکن غزالہ ابھی اندر ہے، اس لیے وہ وہاں سے نہیں ہٹ سکتے۔ اس کے علاوہ جب تک انہیں کلیئرنس نہ ہو جائے وہ 24 گھنٹے زیر نگرانی رہیں گے۔ غزالہ کی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ویرا اب دوبارہ انڈین قونصلیٹ میں نہ گھسنے پائے۔ میں نے قدرے توقف کے بعد کہا، تو کیا وہ دوبارہ ادھر کا رخ کرنے کی حماقت بھی کر سکتی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم اسے نہیں جانتے اس لیے یہ سوال کر رہے ہو؟ میں نے پھیکی ہنسی کے ساتھ کہا۔ وہ ضدی اور مشتعل مزاج ہے، اس کی انا مجروح ہو جائے تو وہ اندھا جوا بھی کھیل گزرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر مرتبہ اس کے ستارے یاوری کر جاتے ہیں اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ کھل کر بات کرو تاکہ میں بھی کچھ سمجھ سکوں۔ پوری بات سمجھ لینے کے بعد میں اس کے خلاف بہتر حکمت عملی ترتیب دے سکوں گا۔ ویرا کے بارے میں وہی کچھ جانتا ہوں جو فائلوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن تم جانتے ہی ہو کہ کسی شخصیت کے بارے میں کتابی معلومات مکمل نہیں ہوتی۔ مجھ سے دل برداشتہ ہو کر ویرا نے غزالہ کو فریب دے کر اغوا کیا تو وہ سیدھی امیر اکبر خان کی طرف گئی تھی۔ وہاں ملنے والے اس کے خط کے مندرجات سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ جلد یا بدیر میرے
میرے وہاں پہنچنے کی توقع رکھتی تھی، اس لیے اکبر کے مکان کے سامنے ایک مشتبہ آدمی کو دیکھتے ہی اس نے نہ صرف اسے ہلاک کر دیا بلکہ فوراً ہی وہاں سے نکل کھڑی ہوئی اکبر سے اس نے دانستہ ایسی گفتگو کی کہ اگر میں اپنے کسی حربے کے ذریعے اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے ویرا کے اصل پروگرام کی بنک نہ مل سکے بلکہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ ہوا بھی یہی کہ میں ویرا کو شہر میں تلاش کرنے کے بجائے ایئرپورٹ وغیرہ کی خاک چھانتا رہا۔ اگر میں اتفاقاً ہی ظفر سے ملنے کا فیصلہ نہ کر لیتا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو پاتا۔ میر اکبر خان کی جس سیاہ فوٹ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں وہ گھنٹوں سے انڈین قونصلیٹ میں کھڑی ہوئی ہے۔ میری چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں امریکی قونصلیٹ کے سیکرٹ ایجنٹ ہیری کسنجر نے لازمی طور پر ویرا سے بات کرنے کے لیے انڈین قونصلیٹ فون کیا ہوگا۔ ویرا نے اس سے بات کی یا نہیں وہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، لیکن ہیری کے فون پر وہ بھڑک اٹھی ہوگی۔ ہیری کے بارے میں اس کے تجربات بہت تلخ تھے، وہ ویرا کی حیثیت کو خاطر میں لائے بغیر اس سے بالادستی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ پھر شاید ویرا کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہیری اور شریمان سنگھ میں گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ اگر ہیری اس کے لیے انڈین قونصلیٹ فون کر سکتا تھا تو اس سے ملنے کے لیے بذات خود وہاں آ بھی سکتا تھا۔ اس لیے ویرا نے اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر انڈین قونصلیٹ سے موتن لال کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ موتن لال ویرا کے لیے اجنبی رہا ہوگا۔ ویرا کے لیے اس کا نام انڈین قونصلیٹ ہی کے کسی ملازم نے تجویز کیا ہوگا اور ویرا رنگینیوں کی دلدادہ ایک مغربی لڑکی ہے اس روپ میں وہاں پہنچ گئی۔ اس کے لیے واقعات کی کڑیاں یکجا کر کے یہ سمجھنا دشوار نہیں رہا ہوگا کہ ہیری کو اکسانے والا کون ہو سکتا ہے۔ سفارتی حلقوں میں ویرا کی رسائی سے میرے اور سلطان شاہ کے علاوہ کوئی تیسرا فرد واقف نہیں تھا، اس لیے ویرا کو خطرہ محسوس ہوا ہوگا کہ ہیری کے ساتھ ہی ہم لوگ بھی اس امر سے واقف ہو چکے تھے کہ وہ انڈین قونصلیٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ ان حالات میں وہ خود تو وہاں سے نکل کر کہیں بھی جا سکتی تھی، لیکن غزالہ جیسی لڑکی کو ساتھ لیے پھرنا محال تھا۔ غزالہ کسی بھی وقت اس کے لیے بدترین مسائل پیدا کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے ویرا اکیلی ہی موتن لال کے مکان کی طرف چل پڑی۔ غزالہ کو اس نے ایمانتاً انڈین قونصلیٹ میں چھوڑ دیا تاکہ بہتر وقت آنے پر اسے دوبارہ اپنی تحویل میں لے سکے۔ واقعات کے تسلسل میں میرا نام ہر جگہ سامنے آتا رہا تھا، اس لیے موتن لال کے گھر بلکہ خوابگاہ میں قدم رکھتے ہی جب وہاں بھی مسائل نے سر اٹھانا شروع کیا ہوگا تو ویرا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوگی کہ میں کسی نادیدہ جوں کی طرح اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور کسی بھی وقت اس پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ میرے بارے میں اس کے وہ قیاسات اسے آپے سے باہر کر دینے کے لیے کافی تھے، اور جب وہ کسی بات سے مشتعل ہو جاتی ہے تو دنیا و مافیا کو بھول کر اسی ایک بات کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اس بار بھی مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ غصہ اور جلاہٹ میں وہ ایران سے آنے والے 600 ٹن وزنی ساز و سامان کی تباہی کے مشن کو پسے پشت ڈال کر اپنی پوری توجہ میری ذات پر مرکوز کر دے گی تاکہ مجھ سے میری بڑھتی ہوئی گستاخیوں کا انتقام لے سکے، مگر میں اس کی دسترس سے باہر تھا۔ جب تک مجھے ایس ٹی ایف کی غیر مشروط حمایت حاصل تھی ویرا کے فرشتے بھی میرے قریب نہیں پھٹک سکتے تھے۔ دوسری طرف وہ اس امر سے واقف ہو چکی تھی کہ میں اس کی نقل و حرکت کے بارے میں پوری طرح باخبر رہنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے اس بات کا کوئی امکان تھا کہ وہ فوری طور پر غزالہ کو انڈین قونصلیٹ کی تحویل سے نکال کر اس پر مجرمانہ تشدد کا آغاز کر دیتی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس کا بنفس نفیس اس سفارتی عمارت میں جانا ناگزیر تھا جہاں غزالہ قید تھی۔ اس پوری کہانی اور اس کے تجزیے سے ظفر نے پوری طرح اتفاق کیا۔ اس کا ویرا سے کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا، لیکن اس جیسی ذہنیت رکھنے والے مجرموں کو وہ بارہا زیر کر چکا تھا، اس لیے پوری بات نہایت آسانی کے ساتھ اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے راستے ہی میں اپنے نئے اقدامات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اسٹیشن 4 پر موتن لال کا ڈرائیور بری طرح سہما ہوا تھا۔ اس کے وہاں پہنچائے جانے کے بعد نہ صرف اسے بہتر طبی امداد دی گئی تھی بلکہ اس کی خورد و نوش کی ضروریات بھی فی الفور پوری کی گئی تھی۔ وہ یہ سوچ کر ہی دہشت زدہ ہوا جا رہا تھا کہ کھلانے پلانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ موتن لال کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک عود کر آئی۔ غالباً اس کے لیے یہ احساس طمانینت کا باعث تھا کہ انجان لوگوں میں وہ اکیلا نہیں رہا تھا بلکہ اس کا مالک بھی اسی کشتی میں سوار تھا۔ بے ہوش موتن لال کو کچھ لوگ دوسرے کمرے میں لے گئے تاکہ اسے ہوش میں لایا جا سکے، اور ظفر اپنے ہاتھ میں بیت سنبھال کر خونخوار تیوروں کے ساتھ اس کے ڈرائیور کے سر پر مسلط ہو گیا۔ تمہارا نام؟ ظفر نے اسے گھورتے ہوئے درست لہجہ میں پہلا سوال کیا۔ امر کمار، اس نے ایک قدم پیچھے سرکتے ہوئے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ موتن لال کے کن کن کرتوتوں سے واقف ہو؟ شہر کی کن عورتوں سے اس کا میل جول ہے؟ آج اس کے پاس آنے والی کون تھی؟ جو کچھ جان
जानते हो फौरी तौर पर उगलना शुरू कर दो, वरना उधेड़ डाले जाओगे और यहाँ कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। तुम लोग मालक को भी ले आए हो। वो दोनों हाथ जोड़कर रो देने वाली आवाज में बोला, मैं तो इन ही के हुक्म का गुलाम हूँ। बहुत सी बातों पर सोचे समझे बगैर बिना अमल कर बैठता हूँ। ये बातें तुम इन ही से पूछ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना वो हमारी चमड़ी गिरा देंगे। वो कुछ और भी कहना चाह रहा था, लेकिन जफर ने मजनूनाना अंदाज में इस पर हमला कर दिया। मेरे लिए ये समझना दुश्वार था कि जफर यक बयक इतना बरहम क्योंकि हो गया। इसका बैद वाला हाथ बेरहमाना अंदाज में बहुत तेजी के साथ हरकत कर रहा था और बैद शाई शाई की आवाजों के साथ अमर कुमार की जिल्द उधेड़ रही थी। इब्तदा में इसने इधर उधर उछल कर खुद को बैद की जात से बचाना चाहा, लेकिन चंद ही शदीद दरबात ने इसे किसी जिबा होते हुए दरिंदे की तरह गला फाड़ फाड़ कर चीखने पर मजबूर कर दिया। देखते ही देखते अमर कुमार का लिबास तार तार होकर उसके जख्मों से रिश्ते हुए लहू से रंगीन होने लगा। इसने कई बार बैद को अपनी गिरफ्त में भी लिया, लेकिन हर बार चिकनी और इसके अपने खून में तरबीदा फिसल कर उसके हाथों से निकल गई। जफर इसके चेहरे, गर्दन या जिस्म के दूसरे हिस्सों का कोई लिहाज किए बगैर इसे बेतकान उधेड़े जा रहा था। अमर कुमार की दिलदोज चीखें और फिर इसकी आमादगी भी जफर पर असरअंदाज नहीं हो सकी। वो वहशत ज़दा अंदाज में इस मार से बचने की कोशिश करता रहा। फिर इसने इसी में अफियत समझी कि जख्मों की ताब न लाकर फर्श पर गिर जाए। इसके गिरने के बाद जफर ने इसे 2-3 इख्तितामी ठोकरें लगाई और फिर मार दाड़ का वो सिलसिला मौकूफ हो गया। जल्दी से बोलना शुरू कर दो, वरना इसी तरह तुम्हारी पूरी खाल उतार ली जाएगी। मैंने कहा, हमारे पास अदालत, मजिस्ट्रेट या रिमांड का कोई सिलसिला नहीं होता, इसलिए तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिल सकेगी। अपनी जुबान खोल कर ही तुम सुख से रह सकोगे। सेठ मोहतन लाल हरामी का बच्चा है, वो हाँपते और कराहते हुए बोला। जफर की जबरदस्त मार ने इसके दिमाग से नमक हला लिया और वफादारी का हर तस्वर निचोड़ लिया था। बड़े लोग पाप और बदमाशियां करते हैं, लेकिन मुसीबत छोटे लोगों को उठाना पड़ती है। शराब इसके घर की खेती है और शहर में दर्जनों औरतों से इसकी दोस्तियां हैं। वो गहरे गहरे सांसों के दरमियान कह रहा था, वो अपनी शामें इन्हीं के ठिकानों पर गुजारता है। जब छोटा बाबू शहर या मुल्क से बाहर होता है तो वो मेरे जरिए औरतों को अपनी ख्वाबगाह में भी बुला लेता है, लेकिन वो चंद गिनी चुनी औरतें हैं। इसके घर वालों को पता भी नहीं चलता कि वो बाहर वाले कमरे में क्या गुल खिलाता रहता है। सुबह सवेरे मैं इन औरतों को इनके घर छोड़ आता हूँ। गोरी लड़की आज पहली बार वहाँ आई थी। मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी। हाँ, मैं दूसरी तमाम औरतों के नाम और पते बता सकता हूँ। मेम के आने के बाद सेठ ने मुझे इसकी कार बाहर पार्क करने के लिए कहा था कि तुम लोगों ने मुझे घेर लिया। मोहतन लाल बड़े सरकारी अफसरों से भी मिलता होगा? जफर ने इसे घूरते हुए पूछा। पार्टियों में तो सब ही लोग जमा होते हैं, लेकिन वो खास तौर पर किसी से नहीं मिलता। जब तक वो घर से बाहर रहता है तो मैं इसकी ड्यूटी में रहता हूँ। 25 बरस से मुझे 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं मिली। जब छुट्टी की बात करता हूँ तो वो 200-400 रुपए देकर मेरा मुंह बंद कर देता है। हद ये कि बुखार और बीमारी तक में इसकी ड्यूटी से जान नहीं छूटती। इसके खास दोस्तों में कौन लोग शामिल हैं? जफर ने अगला सवाल किया। अमर कुमार ने यके बाद दीगरे मुतअद्दद नाम लिए, जिनमें श्रीमान सिंह के अलावा किसी का नाम मेरे लिए शनासा नहीं था। शायद जफर का भी वैसा ही मामला था, क्योंकि इसने इन सब में से सिर्फ श्रीमान सिंह ही के बारे में सवाल किया था। मान सिंह कौन है? वो हिंदी सफारत खाने के बहुत बड़ा अफसर है। दोनों अक्सर साथ रहते और खाते पीते हैं। इसकी तमाम मज़ाहमत दम तोड़ चुकी थी और वो खुद को हर तरफ से बेदस्तो पा महसूस करने के बाद अपने मालिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम करने के मूड में आ चुका था। मोहतन इसके दफ्तर भी जाता होगा? जफर ने सपाट लहजे में पूछा। नहीं, वो दोस्तों के घरों पर मिलते हैं। वहाँ शराब के साथ औरतें भी होती हैं, मगर मान सिंह बड़ा अफसर होने के बावजूद पक्का दलाल है। इसकी बीवी छुप छुप कर होटलों के कमरों में मोहतन लाल से मिलती रहती है। वो समझती है कि मान सिंह इसकी हरकतों से बेखबर है, मगर इसको सब कुछ मालूम है। इसके बावजूद इसकी और सेठ की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। मोहतन शहर के बदमाशों से भी मेल जोल रखता है? इसने पूछा। इसके पास वलायती शराब के साथ ही देसी शराब की एजेंसी भी है। वहाँ हर तरह के लोग आते रहते हैं। वो इनमें से किसी से मिलता जुलता हो तो मुझे नहीं मालूम। श्रीमान सिंह की बीवी का नाम क्या है? इस बार मैंने सवाल किया था। दुबली पतली और बहुत खूबसूरत औरत है। इसका नाम रजनी है। देखोगे तो सैकड़ों में अलग नजर आएगी। पता नहीं वो सेठ मोहतन की किस अदा को पसंद करती है। वो जिस रुतबे का आदमी था, इससे इसी सतह के मुतअद्दद सवालात किए गए और जब इसकी गुफ्तगू में मौजू की तकरार होने लगी तो जफर बेपरवायाना अंदाज में इस कमरे में से निकलता चला गया। मैंने इसकी तकलीद की। तुमने गैर जरूरी तौर पर इस
کے ساتھ نہایت بے رحمانہ سلوک کیا ہے۔ ظفر کے دفتر میں آنے کے بعد میں نے حیرت امیز لہجے میں کہا، وہ اس سے کہیں کم تشدد میں راہ راست پر آ سکتا تھا۔ میں غیر ضروری حرکتوں سے عام طور پر دور رہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا، اس کی ٹھیک ٹھاک مرمت کے بعد موتن لال آسانی سے ہتھیار ڈال دے گا۔ یہ تمام محنت میں نے اسی کے لیے کی ہے، ورنہ امر کمار تو 2-4 ہی تھپڑوں میں سیدھا ہو سکتا تھا۔ اچانک ایک شخص ایک رکا لے کر دفتر میں داخل ہوا اور ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ اس کے چلے جانے کے بعد ظفر نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ رکا میری طرف بڑھا دیا۔ ڈیفنس کے رہائشی علاقے میں انڈین فارن آفس کے شری مان سنگھ کی کار کے انجن میں دھماکہ ہوا۔ شیشے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ زخمی بھی ہوا، لیکن پولیس اسٹیشن جانے کی بجائے وہ ٹیکسی میں اپنے دفتر چلا گیا۔ بعد میں اس کے عملے کے افراد اس کی کار ایک جیپ سے کھینچ کر لے گئے۔ ان لوگوں نے اس واقعہ پر پر اسرار خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور FIR درج کرانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ وہ غالباً کوئی پیغام تھا جو شاید ٹرانسمیٹر پر وصول کیا گیا تھا۔ میں نے وہ کاغذ ظفر کو لوٹا دیا۔ ہیری اپنی بات کا پکا ہے، اس نے جو کہا کر دکھایا۔ پولیس والے ہوا میں منہ اٹھائے رہ گئے ہوں گے، میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہم لوگ بھی گنڈا اور حملہ آوروں تک سوچ کر رہ گئے تھے، جبکہ ہیری ہر وقت جدید سے جدید تر ذرائع استعمال کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ معاملات بہت تیزی کے ساتھ الجھتے جا رہے ہیں۔ ظفر پور تشویش لہجے میں بولا، دھماکہ ہوا، وہ خود بھی زخمی ہوا، لیکن رپورٹ درج نہیں کرائی گئی۔ مجھے تو یہ اچھی خاصی پہیلی معلوم ہوتی ہے، جبکہ وہ لوگ ہماری حکومت اور انتظامیہ کے خلاف پروپیگنڈے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یہ معاملہ سلجھنے کی نشانی ہے۔ رات کو مان سنگھ کو اس کے گھر پر اطلاع دی جا چکی تھی کہ ہیری نے ویرا کے لیے کونسلیٹ میں فون کیا تھا۔ اس کے بعد ہی مان سنگھ نے موتن لال کو میری سلائٹ کی کہانی سنا کر ویرا کو میری بنا کر وہاں بھیجا ہوگا۔ ویرا کی ذات میں ہیری کی گہری دلچسپی سامنے آنے کے بعد مان سنگھ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ویرا کی سرپرستی کر کے اس نے غلط معاملے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ جنگل کے قانون میں شیر کے شکار پر منہ مارنے والے کو کڑی سزا ملتی ہے۔ مان سنگھ سمجھ گیا ہوگا کہ وہ دھماکہ اس کے لیے ایک تعذیب کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسری مرتبہ کوئی طاقتور دھماکہ کار کے ساتھ اس کے بھی ٹکڑے اڑا سکتا ہے۔ وہ اب تک ہیری سے بات بھی کر چکا ہوگا۔ آپس میں گہری دوستی ہونے کے باوجود اس نے ہیری کی انتقامی کارروائی کا برا نہیں منایا ہوگا۔ دھماکہ بے شک ہلکا رہا ہو، لیکن پیٹرول کی لائن آگ پکڑ لیتی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ کھل کر ہیری اعتراف کرے گا، نہ مان سنگھ اس پر الزام لگائے گا۔ یہ سب سفارتی کنائے ہوتے ہیں اور پیشہ ورانہ رقابت ہر تعلق یا دوستی پر حاوی رہتی ہے۔ اگر میرے قیاسات درست ہیں تو اب انڈین کونسلیٹ والے ویرا کی مدد اور حمایت سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ ان کے لیے ہیری کی خوشنودی ویرا سے زیادہ اہم ہوگی، کیونکہ سندھ میں گڑبڑ پھیلانے کے معاملے میں ان دونوں کے مفادات یکساں ہیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی حکومتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ ویرا فرد واحد ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب ویرا ان لوگوں کی تحویل سے غزالہ کو حاصل نہیں کر سکے گی۔ ظفر نے چونک کر سوال کیا، ایسا ہونا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ہیری کو غزالہ کی اہمیت کا علم ہے، نہ اس کا اس سازش میں کوئی کردار ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے انجام کا دار و مدار انڈین کونسلیٹ کے رویے پر ہے۔ ان لوگوں نے ویرا کو ایک بار پھر قریب آنے کا موقع دیا تو وہ غزالہ کو نکال لے جائے گی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔